السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے زمان میں رکھے اور آپ لوگوں کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب کرے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر مسلمان کو ہدایت دے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، آج کا ٹاپک ہے صراط مستقیم اور ہدایت کے بارے میں۔ ایک دو واقعات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں، پیارے نبی ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات ہیں، ایمان افروز واقعات ہیں۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں، اور اس سے جو نچوڑ نکلے گا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھنا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا۔ تو دوستو، آپ نے اگر ابھی تک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کسی مارکیٹ سے، کسی بک کتابوں والی دکان سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بک خریدیں اور خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کریں۔ تو دوستو، آپ انشاءاللہ اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے نا، 63 سالہ زندگی پڑھیں گے، آپ خود پڑھیں گے یا آپ کے بچے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی امید ہے اور اللہ پاک سے یقین ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق اللہ پاک دے گا۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا، وہ ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر پوری زندگی جو ہے نا، ہزارہا واقعات سے بھری پڑی ہے۔ جو بھی مسائل زندگی میں ہوئے، جو بھی تکلیفیں گزاری، جو دشمنوں نے مقصد ایک ہی کیا، ہر ایک بات جو ہے نا وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ جیسا کہ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو جہل، آپ نے سب نے یہ واقعہ سنے ہوئے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا ایک دو واقعہ سنا کے ذرا تھوڑا سا یاد دلانا چاہتا ہوں۔ چلو دوبارہ سے ذرا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت نہ دینی ہو نا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت نہ دینی ہو تو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ جو مرضی سمجھا لیں، جو مرضی کہانیاں سنا لیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی قیمت میں، کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہ دیں اور آپ یا کوئی دوسرا تیسرا کوئی بھی کہے کہ جی میں کسی کو سمجھا لے ہوں، اس کو مطلب آپ کے کہنے سے ہدایت ہو۔ جیسے میں نے کہا کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہدایت دے، وہ میں کون ہوتا ہوں، میری مطلب کیا مجال ہے۔ لیکن ایک بات ہوتی، مطلب ایک بندہ اچھے طریقے سے بات کر دیتا ہے۔ ہدایت دینے والی ذات جو ہے نا وہ اللہ پاک کی ذات ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے جہنمی بنا دے۔ تو دوستو، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ یہ جو ابو جہل ہیں، چچا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک دفعہ آتے ہیں، ہاتھ میں مٹھی میں جو ہے نا کچھ کنکریاں پتھر وغیرہ لے کے آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جی آپ بڑے اللہ کے نبی بنے ہوئے ہیں، تو یہ آپ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو دوستو، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں یا جو چیز آپ کے ہاتھ میں وہ بول کر بتائے۔ دوستو ذرا توجہ، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے، یا جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے وہ بول کر بتائے۔ تو دوستو، وہ تو منکر ہے نا، مطلب ہدایت پہ آنا ہی نہیں تھا، اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ کہتا نہیں، یہ ہاں بس ٹھیک ہے، آپ ایسے کریں کہ یہ جو میرے ہاتھ میں چیز ہے یہ بول کر بتائے، پھر مجھے یقین آئے گا۔ لیکن یقین تو کوئی نہیں آنا تھا، پھر بھی اللہ نے ہدایت اس کو دینی ہی نہیں تھی۔ تو آپ دوستوں کو یہ بتانا تھا کہ وہ ہاتھ میں جو پتھر تھے، جو کنکریاں تھیں، انہوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
پتھروں نے کلمہ پڑھا، یہ آپ نے مختلف واقعات میں، مختلف نعتوں میں، مختلف کہانیوں میں سنا ہوگا کہیں نہ کہیں۔ تو وہ دوستو ایکچولی یہ واقعہ ہے، اس کے چچا جو ہے نا آتے ہیں، وہ آگے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سوال جواب کرتے ہیں، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے نا پتھروں کو مطلب ہے کہ اشارہ حکم ہوتا ہے کہ آپ کلمہ پڑھیں، تو پتھر کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن قابل غور ہے بات، ابو جہل کلمہ نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو کلمہ پڑھانا ہی نہیں تھا، ہماری زندگی کے لیے، ہمارے لیے ایک نمونہ بننا تھا کہ اس زمانے میں بھی منکر تھے، اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دینی تھی، اور وہ اسی طرح ہی رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ صحابی ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا جی ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، آپ ایسے کریں کہ آپ یہ درخت کو بتائیں کہ جی وہ آئیں، اور مقصد ہے کہ آپ کی بات یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، اگر یہ درخت چل کر آ جائے گا تو میرا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اے صحابی، آپ ایسے کریں، آپ جا کے درخت کو میرا پیغام دیں کہ آپ کو اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ تو دوستو یہ واقعات موجود ہیں، اور وہ جاتے ہیں صحابی اور جا کے کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کا رسول بلا رہا ہے، تو درخت اپنی جگہ سے جڑوں سمیت ہل جاتا ہے، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ لیکن جنہوں نے ایمان نہیں لانا تھا وہ نہیں لے آئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دینی تھی پھر بھی نہیں لے آئے، چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھایا پھر بھی نہیں مانا، آپ کہتے جادوگر ہے۔ تو دوستو اس زمانے میں بھی لوگ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے، جو کہ سامنے کچھ اور ہوتے تھے، لیکن جب دوبارہ وہاں سے اٹھ جاتے تھے اپنے دوستوں کے پاس بیٹھتے تھے، وہاں کچھ اور کہانیاں سناتے تھے، جسے آپ منافقین بھی کہہ سکتے ہیں، اور منافق ہوتے ہیں لوگ۔ آج کے دور میں بھی اس طرح لوگ ہیں، آپ کے دائیں بائیں آپ کی سوسائٹی میں ادھر ادھر ہر ٹائم پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوستو درختوں کی مثالیں ہیں، چاند کا ٹکڑے ہونا ہے، پتھروں کا بولنا ہے، پتہ نہیں کیا کیا زندگی میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ آپ کو یاد ہے، آپ کو ایک اور واقعہ یاد کراتا چلوں کہ آپ گلی سے گزرا کرتے تھے، ایک گلی سے اکثر گزرا کرتے تھے، تو وہاں پہ ایک بوڑھی عورت جو ہے نا، وہ اکثر غیر مسلم تھی، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو گزرتے تو اوپر سے کچرا پھینک دیتی تھی، توبہ استغفار، وہ کچرا پھینک دیتی تھی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کرتے، صبر کرتے، کبھی اف نہیں کہا، گزر جاتے۔ تو اکثر اس کی عادت تھی جب بھی کبھی وہاں سے گزرتے اس کو اگر پتہ چل جاتا تو وہ جو ہے نا کچرا پھینکا کرتی تھی۔ تو ایک دفعہ کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہوتے ہیں تو کچرا مطلب سیم ٹائم پہ گزرتے ہیں تو کچرا کوئی نہیں پھینکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے جا کے کسی سے پوچھتے ہیں، ساتھ والے گھر سے کسی سے پوچھ لیتے ہیں گلی سے کہ یہاں پہ اسی طرح ہم گزرتے تھے تو کوئی عورت جو ہے نا وہ کچرا پھینکتی تھی، تو ہم پچھلے 2-4 دنوں سے گزر رہے ہیں تو کسی نے کچرا نہیں پھینکا۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ عورت بیمار ہے۔ تو دوستو آپ حیران رہ جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور آپ کی جو اعلیٰ ظرفی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر چلے جاتے ہیں، اس کی تیمارداری کرتے ہیں۔ کیا آپ اور ہم میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہنے کے لائق ہیں؟ ہمارے اندر ایسی خوبیاں، ایسی خصلتیں ہیں؟ دوستو غور کریں، ایک عورت آپ کے اوپر آتے جاتے کچرا پھینکتی ہے، اور پھر جب وہ بیمار ہو جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت کچھ پڑا ہوا ہے۔ ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اسٹڈی کریں اور اپنے بچوں کو پڑھائیں تو ہمیں بہت ساری ہدایت ملے گی، بہت صراط مستقیم، ہمیں راستہ پتہ چلے گا کہ ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہنے کو تو مقصد ہے کیا بات ہے، ہم ہر ٹائم کہتے ہیں، لیکن نہ تو ہم مقصد ہے کہ سنت پہ پوری طرح چل سکتے ہیں، نہ جو ہے نا شریعت پہ پوری طرح چل رہے ہوتے ہیں، اور نہ جو ہے نا ان کی سیرت کا وہ کرتے ہیں۔ تو دوستو میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں جو ہے نا صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ہمارے لیے نمونہ
بن جائے اور ہم جو ہے نا زندگی پڑھیں، آپ کی سیرت کو پڑھیں اور ہمیں جو ہے نا اصلاح ہو ہماری۔ تو دوستو آج کی ویڈیو اتنی تھی، اور آپ کو انشاءاللہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اچھی نہیں لگی تو آپ نہ کریں لائک، اگر آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اچھی اچھی باتیں ملتی رہیں گی۔ تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔